الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 76 اور 77 دو آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ ان آیات سے ہمیں کیا معلوم ہوا اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہود میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں یا اس دور میں تھے جو منافقین تھے، یعنی ان کے اعتبار سے بھی وہ منافق تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا، کہتے ہیں کہ جب وہ مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں اسی طرح جس طرح سے تم ایمان لائے، اور جب آپس میں جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ تم ایسی بات کیوں بیان کرتے ہو کہ جن باتوں کو سن کر مسلمان ہمارے خلاف جو ہے قیامت کے دن حجت بن جائے، دلیل بن جائے۔ تو یہ یہود کے اندر بھی منافقین قسم کے لوگ موجود تھے۔ اسی طرح دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس آیت سے کہ یہود کی فطرت اور ان کی ایک طرح سے کہہ لیں صفت میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کیا دیتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مومنوں سے ملاقات کے وقت کہتے ہیں ایمان لائے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ پھر وہ اپنی والی ہی بات کرتے ہیں، کفر کی بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ مومنوں کے ساتھ ایک قسم کا دھوکہ ہوا ہے، مومنوں کے ساتھ ایک قسم کا انہوں نے دھوکہ کیا ہے۔ زباں پہ کچھ ہوتا ہے اور اندر کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ مومنوں سے جا کے مل کر اس طرح کی بات کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ ان کی ہمیشہ سے صفت رہی ہے اور آج بھی یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی اس آیت سے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو حقیقت کے بیان کرنے پر ملامت کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی ایسا ہے کہ وہ حقیقت بیان کرے اسلام کے بارے میں، جو حقیقت ان کے یہاں آئی ہوئی ہے، ان کو معلوم ہے، وہ بیان کرے تو ایک دوسرے کو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ملامت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بلا بلا کہتے ہیں۔ جیسے کہ آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب آپس میں وہ ملتے تھے تو ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے تم لوگ کو ذرا بھی عقل ہے، تم وہ باتیں جو حق ہیں اور اللہ نے تمہیں کھول کر بتائی ہیں وہ باتیں کیوں جا کر بیان کرتے ہو؟ حالانکہ وہ حق بیان کرتے تھے، لیکن حق بیانی پر کیا کرتے تھے؟ وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے، ایسا مت کرو، بیان مت کرو جا کر ان کو۔ تو حقیقت بیانی پر بھی جو ہے ملامت ایک دوسرے کو کرا کرتے تھے، اور حقیقت بیانی پر جو انسان غلط ہوتا ہے وہ پھر ملامت کرتا ہے ایک دوسرے کو۔ حقیقت بیان کر دی تو آپ نے حقیقت کیوں بیان کی؟ اس طرح غلط آدمی ملامت کرتا ہے، اور جو صحیح آدمی ہوتا ہے وہ حقیقت بیانی پر ملامت نہیں کرا کرتا۔ اسی طرح چوتھی بات اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ علم کا حاصل ہو جانا یہ ایک قسم کا دروازہ ہے انسان کے لیے۔ علم کا مل جانا یہ کیا ہے؟ ایک قسم کی فتح ہے یا دروازہ ہے، دروازہ کھل گیا اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما فتح اللہ علیکم، یہ لوگ آپس میں کیا کہتے تھے ایک دوسرے کو کہ وہ باتیں کیوں تم مسلمانوں سے بیان کرتے ہو جو باتیں اللہ نے تم پر کھولی ہیں۔ یعنی علم کا مطلب ہوتا ہے انسان کے اوپر عقل و شعور کے دروازے کھل گئے، اور انسان جب علم نہیں حاصل کرتا تو ہوتا ایسا ہے کہ اس کے لیے عقل و شعور کے دروازے نہیں کھلتے۔ بما فتح اللہ علیکم، فتح کا ہے، فتح کا مطلب کھل جانا، اور علم کا کھل جانا جس سے ذریعے سے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، اور علم اور بصیرت کی روشنی میں انسان کیا کرتا ہے؟
اپنی زندگی گزارتا ہے۔ پانچویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ مومن اور کافر اللہ کے ہاں قیامت کے دن حجت کریں گے اور آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوگا۔ یہ کچھ بولیں گے، یہ کچھ بولیں گے، یعنی ٹکراؤ ہو جائے گا۔ یہ ہوگا قیامت کے دن مومن اور کافر کے درمیان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، ان کا قول نقل کرتے ہوئے لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ یہ مسلمان تمہارے خلاف کیا ہو جائیں، حجت بن جائے، دلیل بن جائے تمہارے رب کے پاس۔ تو یہود کہتے تھے کہ تم مسلمانوں سے وہ باتیں جو حقیقت ہے بیان کر کے آؤ گے، باتیں کر کے آؤ گے، پھر کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو یہ مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، اللہ تعالیٰ کیا تمہارے رب کے پاس حجت بن جائیں گے نا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حجت کب ہوتی ہے، دو گروہ ہوتے ہیں اور دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک کہتا ہے ایسی بات ہے، دوسرا کہتا ہے ایسی بات ہے۔ تو یہ ٹکراؤ میں جو حجت بازی ہوتی ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے یہ باتیں کریں گے اور بولیں گے۔ تو مسلمان صاف صاف کہیں گے، مومن جو ہوگا وہ صاف صاف کہے گا یہ ساری باتیں تھیں۔ اور اگر ہم مزید مطالعہ کریں قرآن میں تو اس کی تائید بھی آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المؤمنون میں، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، انسان ایک مرحلہ طے کر پیدائش کا دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد پھر زندگی گزارتا ہے، اس کو حیات ملتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کے بعد مر جاؤ گے، لمیتون، پھر موت طاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا فرمایا، ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس تختصمون، لڑو گے۔ کیا کرو گے؟ لڑو گے، ٹکراؤ ہو جائے گا آپس۔ ٹکراؤ کس بات کا ہوگا؟ ایک گروہ مومنوں کا ہوگا، ایک گروہ کافروں کا ہوگا۔ مومن اپنی بات رکھیں گے اور کافر اپنی بات رکھے گا، وہ تو حجت وہ ماننے والا نہیں، کیونکہ دنیا میں نہیں مانا، آخرت میں بھی اسی طرح ادھر ادھر کی حجت بازی کرے گا۔ تو یہ ٹکراؤ ہوگا، اور اس آیت سے بھی وہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن اور کافر کا آپس میں کیا ہوگا، اللہ کے ہاں ٹکراؤ ہوگا۔ یعنی ہم صحیح پر تھے، وہ کہے گا وہ صحیح پر تھے۔ کون صحیح ہوگا وہ تو اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا، جیسے کہ بے شمار آیات میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کون حق پہ تھا اور کون باطل پر تھا۔ تو یہاں پر 5 باتوں کا ذکر کیا گیا، اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔